السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استخارہ کی شریعت میں کیا حیثیت ہے اس کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی جائز اہم معاملہ درپیش ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز استخارہ کی تعلیم دی ہے، یعنی استخارے کی نماز کی ہم کو تعلیم دی ہے، جس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دین میں یا رات میں کسی بھی وقت جب مکروہ وقت نہ ہو نماز کا، اس وقت 2 رکعت نفل جو ہے استخارہ کی نیت سے پڑھے۔ نیت یہ ہو کہ میرے سامنے یہ مسئلہ پیش آیا ہے، اللہ اس میں جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو اس کا اللہ تعالیٰ تو فیصلہ فرما دے۔ پھر سلام پھیر کر نماز کے بعد استخارہ کی جو سنت دعا ہے، جو مسنون دعا ہے، جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، اس استخارے کی دعا کو پڑھے۔ اس دعا کے اندر ایک لفظ آتا ہے حاذ الامر، 2 جگہوں پر اس دعا میں 2 مرتبہ حاذ الامر کا لفظ آیا ہے۔ تو وہ حاذ الامر پر جب پہنچے تو وہاں پر تھوڑی دیر رک کر ہمارا جو مسئلہ ہے اس کو تھوڑی دیر سوچے۔ نکاح کا مسئلہ ہے، سفر کا مسئلہ ہے، تجارت کا مسئلہ ہے، یا کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو سوچے کہ اللہ اس میں خیر تو مقدر فرمانا۔ پھر دوسرا حاذ الامر آوے، وہاں پر بھی تھوڑی دیر رک کر اس معاملے کو ہم سوچیں۔ تو اس طریقے سے یہ استخارہ مکمل ہو جائے گا۔ اب استخارے کے بعد جس طرف دل مائل ہو جاوے، استخارے کے بعد جس طرف دل مائل ہو جاوے تو وہ کام کر لے۔ اور اگر ایک مرتبہ استخارہ کرنے کے بعد دل میں اطمینان نہیں ہو رہا ہے تو یہ بھی بتایا کہ 7 دن تک اس کو دہرائے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر مقدر فرما دیں گے۔ اس میں ایک بات یہ بھی خیال رکھے کہ استخارہ کے لیے کوئی وقت خاص نہیں ہے، جیسے آج لوگ سمجھتے ہیں کہ رات کے وقت ہی کرنا ضروری، ایسا ضروری نہیں ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ رات میں سونے سے پہلے کیا جاوے، کیونکہ وہ یکسوئی کا ماحول ہوتا ہے، تنہائی کا ماحول ہوتا ہے، تو اس میں سکون سے کیا ہے کہ استخارہ کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک دوسری بھی لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ بھئی استخارہ کے بعد خواب آتا ہے رات کو۔ یہ بھی خواب آنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، کبھی 1000 میں کسی ایک کو آ گیا اور اس میں رہبری ہو گئی، لیکن سنت سے کوئی چیز ایسی ثابت نہیں ہے کہ استخارہ کے بعد وہ رہبری ہم کو خواب میں ہوگی، بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ دل کو اطمینان ہو جائے گا، یہ استخارہ کا مطلب ہے۔ تو سنت استخارہ جو حدیثوں میں آیا ہے اس کی ایک تفصیل تو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی وہ ہے۔ دوسرا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کے بارے میں فوری طور پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سلسلے میں بھی رہبری فرمائی اور ہم کو ایک مختصر سا ایک چھوٹا سا استخارہ بھی بتا دیا کہ ہم فوری طور پر اس طریقے سے استخارہ کر کے جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے ہم کسی چیز کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس 2 رکعت پڑھ کر وہ دعا پڑھنے کا اتنا سارا وقت نہ ہو اور فوری طور پر فیصلہ کرنا ہو تو حدیث میں ایک دعا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، وہ دعا ہے اللہم خیر لی واختر لی۔ یہ دعا پڑھ لیں اور دعا پڑھنے کے بعد جب کوئی سی چیز کا فیصلہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈالیں گے۔ دوسری بھی ایک حدیث میں دعا آئی ہے، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں۔ ایک دوسری دعا ہے اللہم اہدنی وسددنی۔ ایک اور بھی دعا ہے اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔
تو یہ دعائیں پڑھنے کے بعد ہم اگر کسی چیز کا فیصلہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر ڈال دیں گے۔ اگر یہ دعا یاد نہ بھی ہو تو ہم ہمارے زبان سے اتنا کہہ دیوے کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے ایک مشکل مسئلہ یہ پیش آیا ہے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس میں میری خیر ہے، اللہ تعالیٰ تو میرے لیے اس میں آسانی فرما دے۔ یہ بھی اگر کوئی بندہ اس فیصلے سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس طریقے سے کہہ دے گا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس معاملے میں آسانی پیدا فرما دیں گے۔ کتابوں میں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب ان کا ایک معمول بیان کیا ہے کہ جب بھی ان کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آتا اور اس مسئلے میں دو راستے ہوتے اور کس کو اختیار کرنا وہ ایک مسئلہ ہو جاتا، تو اس وقت ان کا یہ معمول تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیتے اور پھر آنکھیں بند کرنے کے بعد پھر آنکھیں کھول کر وہ کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرتے۔ تو اصل وہ آنکھیں اس لیے بند کرتے تھے کہ وہ آنکھیں بند کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے اور دل ہی دل میں دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے سامنے یہ کشمکش کی بات پیش آ گئی ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا فیصلہ کروں، آپ میرے دل میں وہ بات ڈال دیجئے جو آپ کے نزدیک بہتر ہو۔ بس دل ہی دل میں چھوٹا سا اور مختصر سا استخارہ کر دیتے تھے۔ تو اگر کسی کو دعا یاد نہیں تو مختصر طور پر اس طریقے سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بھی کوئی آدمی استخارہ کرے گا تب بھی وہ استخارہ ہو جائے گا، اور ہمیں اس چیز کی عادت ڈالنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو استخارہ کی حقیقت حدیث میں یہی ہے، جو پہلا ایک تو تھوڑا طویل طریقہ ہے، لمبا طریقہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر دعا پڑھنے کا ایک طریقہ تو وہ ہے، اور ایک طریقہ جو میں نے بتایا کہ فوری طور پر فیصلہ کرنا ہو تو جو حدیث میں دعائیں جو 3 دعائیں پڑھ کر سنائیں ان میں سے کوئی ایک دعا یاد کر کے رکھ لی جاوے، یا دعائیں یاد نہ ہوں تو دل دل میں اللہ سے دعا کر کے پھر اس چیز کے بارے میں فیصلہ کریں، یہ ہے سنت۔ اب رہی بات ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ تسبیحات ہے یا پھر کچھ عدد شمار کر کے استخارہ کرتے ہیں، یہ استخارہ جو ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ بزرگوں کے اپنے مجربات ہے کہ کسی نے اس طریقے سے کیا اور فیصلہ کیا تو اس میں خیر ہو گئی، تو پھر انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ بھئی ایسے بھی استخارہ کرتے ہیں، لیکن یہ استخارہ اس کو نہیں کہیں گے۔ یہ استخارہ جو سنت ہے حدیث میں وہ استخارہ نہیں ہے، کیونکہ استخارہ تو اب وہی ہے جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جو سنت سے جو چیز ثابت ہے اس میں زیادہ خیر ہوگی ہمارے لیے، تو ہم دوسری چیزوں میں لگنے سے اپنے آپ کو بچاویں اور جو سنت سے جو چیز ثابت ہے اور جس طریقے سے ثابت ہے اس طریقے سے کرنے کا ہمارا عمل بناوے، ہماری زندگی میں اس کو لاوے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے اور ہم کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی والی زندگی نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔